تو نظر آئے گا، یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر، اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مجھ پر، جب رات کو پہلو میں، جب رات کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ اے دکھیا، کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا، مل جائے گا جب پانی، مل جائے گا پانی، اصغر ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، نہ ملے گا، بن پانی کے دنیا سے سدھارا میرا اصغر، جب آئے گا پانی تو میری پیاری سی دختر ڈھونڈے گی اسے بن میں، ڈھونڈے گی اسے بن میں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ اے دکھیا، کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا، مل جائے گا جب پانی، مل جائے گا جب پانی، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، صلوات محمد والے زمانہ بلند بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آگے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدے، اے تعزیہ دارو، دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدے، اے تعزیہ دارو، پھر جائے گا کل حلق پیش بیر کے خنجر، اے تعزیہ دارو، دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدے، اے تعزیہ دارو، چھا جائے گی کل تازیہ
آئے گی کل تازیہ خانوں میں اداسی اور خاک اڑے گی کل ہوگی نہ مجلس نہ علم اور نہ منبر اے تازیہ داروں دل کھول کے نالے کرو با حالت مزتر اے تازیہ داروں دل کھول کے نالے کرو با حالت مزتر اے تازیہ داروں کل تیر سے پہلو علی اصغر کو لگے گا خون اس کا بہے گا کل تیر سے علی اصغر کو لگے گا خون اس کا بہے گا کل تیر سے پہلو علی اصغر کو لگے گا خون اس کا بہے گا کل تیر سے پہلو علی اصغر کو لگے گا خون اس کا بہے گا مر جائیں گے کل خاک سینہ سینے پہ اکبر اے تازیہ داروں دل کھول کے نالے کرو با حالت مزتر اے تازیہ داروں دل کھول کے نالے کرو با حالت مزتر اے تازیہ داروں لاسے شہداء گھوڑوں سے کل لوٹیں گے ہادا وہاں حسرت دیدا لاشیں شہداء گھوڑوں سے کل رونے گے آدھا اور حسرت دھرنا لاسے شہداء گھوڑوں سے کل رونے گے ہادا وہاں حسرت دیدا لاشیں شہداء گھوڑوں سے کل رونے گے آدھا حسرت درگاہ چھن جائے گی کل زینب کلثوم کی چادر اے تازیہ داروں دل کھول کے نالے کرو با حالت مزتر اے تازیہ داروں دل کھول کے نالے کرو با حالت مزتر اے تازیہ داروں کل میرے لائی مارے گا نادا کو تماچے روئے گی بلا کے کل شمر لئی مارے گا آدھا کو تماچے روئے گی بلا کے کل میرے لائی مارے گا نادا کو تماچے روئے گی بلا کے کل شمر لئی مارے گا نادا کو تماچے روئے گی بلا کے
سے سکینہ کے اتر جائیں گے گوہر اے تازیہ دارو دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدر اے تازیہ دارو دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدر اے تازیہ دارو زینب کے پسر گھوڑ سے کل رن میں گریں گے سر ان کی کٹیں گے زینب کے پسر گھوڑ سے کل رن میں گریں گے سر ان کے کٹیں گے زینب کے پسر گھوڑوں سے کل رن میں گریں گے سر ان کی کٹیں گے زینب کے پسر گھوڑ سے کل رن میں گریں گے سر ان کے کٹیں گے کل ہوں گے نقا سنگ علم دار دلاور اے تازیہ دارو دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدر اے تازیہ دارو دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدر اے تازیہ دارو کل آگ سے خیمے سہوالوں کے جلیں گے اور لوگ ہنسیں گے کل آگ سے خیمے شہوالوں کے جلیں گے اور لوگ ہنسیں گے کل آگ سے خیمے سہوالوں کے جلیں گے اور لوگ ہنسیں گے کل آگ سے خیمے شہوالوں کے جلیں گے اور لوگ ہنسیں گے کل گردن سجاد ہے اور توق کلنگر اے تازیہ دارو دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدر اے تازیہ دارو دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدر اے تازیہ دارو کل آل پیمبر پہ ستم ہوں گے نہ کیا کیا کیوں روئے نہ سیدا کل آل پیمبر پہ ستم ہوں گے نہ کیا کیا کیوں روئے نہ سیدا کل آل پیمبر پہ ستم ہوں گے نہ کیا کیا کیوں روئے نہ سیدا کل آل پیمبر پہ ستم ہوں گے نہ کیا کیا کیوں روئے نہ سیدا سیدانی کل ہوئیں گے بے مکنا چادر اے تازیہ دارو دل کھول کے نالے کرو با حالت مزدر اے تازیہ
پھر جائے گا کل حلق پہ شبیر کے خنجر اے قاضی دارو دل کھول کے نالے کروں حالت مذکر اے قاضی دارو دل کھول کے نالے کروں حالت مذکر اے قاضی دارو مومنین سے گزارش ہے سب آگے کی طرف بڑھ جائے پلیز. رضی وہ سادہ اور رنگین ہے داستان حرم یہاں جس کے حسین ابتدا اسماعیل. عزاداران مجموع کربلا آج ہمارے سامنے ایک ایسے شخصیت موجود ہے رہیں گے جہاں میں یہ روشنی لٹائیں گے اس لیے کہ چراغ کا کوئی اپنا مقام نہیں ہوتا. تشریف لائے ہیں وہ بنگلہ میں اسی لیے میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں. اس قدیمی امام بارگاہ برکت وقت امام بارگاہ اپنے تمام ممبران کی طرف سے میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خدا کے بارگاہ میں دعا گو قبلہ علی جناب کو طول عمر عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے اور اسی طرح آئندہ سال بھی ہم بنگلہ دیش کا محبت کو اپنے دل میں رکھے اور تشریف لائے اور اپنے خطابت سے ہم سب کو نوازے. بہت بہت شکریہ قبلہ. آئیے آگے بڑھیے. بڑھتے ہوئے سب مومنین مومنات آگے بڑھتے جائیے, سامنے بڑھتے جائیے. نظر معصومین, نظر شہدائے کربلا, نظر اسرائے کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. الحمد لأهله والصلاة على أهلها
لي خمسة أطفي بهم حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. یہ جوانان ذرا قریب تر آ جائیں گے تو ان کے قریب آنے سے اور ان کی صلوات سے میرا گلا میرا ساتھ دے گا اور ذکر معصومین میں ہم سب کو ثواب ملے گا. اٹھ کے ذرا قریب تر آ جائیں, آگے جگہ بہت ہے اور پیچھے میرے بزرگ کچھ رہ گئے جو دروازے پر بیٹھ گئے, ذرا سا اپنی جگہ سے آپ لگا کے آ جائیں گے. جتنا قریب تر ہو جائیں گے اس میں آپ لوگوں کی صلوات سے میرا حوصلہ بڑھے گا. اور بے زہرا بلند صلوات صلی علی محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم ولناداهم عظیم دامان ہیں. بعد اللہ شریف نے آپ تمام کو آج اس عزاداری کے لیے اس مقام کے لیے مختص کیا, مہمان کیا آپ کو مظلوم کربلا سید الشہداء نے, مہمان کیا آپ کو باب الحوائج حضرت علی اصغر ابن امام حسین السلام نے, ان کے مہمان ہیں آپ, دامان بلند ہیں. وہ تمام مریض, وہ تمام بے گناہ اسیر, وہ تمام زخمی, وہ تمام جو مشکلات میں گرے آپ کے دامان سے متصل ہیں اور ہم یقین پر ہیں کہ آپ کی صلوات میں تمام کی مشکلات کا حل ہوگی. تمام بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے, پریشان حالوں کی پریشانی دور ہونے کے لیے, فرشہ عزت کے قائم رہنے اور پاکستان میں جو اس وقت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور UAE میں جو زیادہ ظلم ہو رہا ہے, شارجہ میں اور دبئی میں اور ابوظبی میں, کویت میں, اور جہاں ہمارے شیعوں کو گھروں سے اٹھا کے 6-7 دن بھوکا رکھ کر اور پھر اسی حال میں ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے ان کے ملک میں. ان تمام مشکلات کے حل کے لیے دنیا جہان میں جہاں کہیں کوئی بھی مومن مومنہ, بالخصوص اجتماعی طور پر جمہوریہ اسلامی ایران دنیا کے ہر دشمن اہل بیت سے تنہا جنگ کر رہا ہے. اس میں شیعہ سنی کا فرق نہیں رکھا, اس نے عیسائی کا فرق نہیں رکھا. جہاں مظلوم ہے وہاں یہ مظلوم کے حق میں بول رہا ہے. جمہوریہ اسلامی کامیاب کے لیے اپنے والدین کے حق وقت کے وارث حضور میں تاجیل, معصومہ کونین جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے حب معصومہ کونین. بلند صلوات ہے محمد. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. ہاں, عناصر انسانی 4 ہیں: آگ, پانی, ہوا, مٹی. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. فرش عذابی خاک پہ بچھتا ہے روز و شب. فرش عذابی خاک پہ بچھتا ہے روز و شب. کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب. ماتم کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. فرش عذابی خاک پہ بچھتا ہے روز و شب. کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب. ماتم کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب. 4 چیزیں ہیں نا, آگ, ہوا, پانی, مٹی. ماتم کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب. چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا, دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے انسان
مطمئن ہو کہ اللہ نے انسان کے لیے ساری نعمتیں جمع کر دی، ساری برکتیں جمع کر دی، ساری رحمتیں جمع کر دی، انسان کو اپنی مرضی پر جیسا چاہا بنایا۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ مومن سجدہ شکر میں گر کے یہ دامن معصومین سے متصل ہے اور اسے پتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، بڑی عجیب بات کر رہا ہے۔ واللہ یصور فی ارحام امہاتکم کیف یشاء، اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی تمہاری ماؤں کے بطنوں میں جیسا چاہا۔ ہم اللہ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، اللہ کی مرضی پر بنے ہوئے۔ واللہ یصور فی ارحام امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں جیسا چاہا بنایا۔ ہم کہیں کیسا بنایا، کہا ایسا بنایا کہ عالم ارواح میں بھی ولایت کا اقرار کر دیا۔ امامت ہے نا، امامت ہے نا، عالم ارواح میں امامت کا اقرار کیا، ولایت کا۔ پاک پشتوں میں رکھتا رہا، پاک نسلوں میں منتقل کرتا رہا۔ کیا نام ہے جناب کا؟ فلان۔ آپ کا نام، بابا کا نام کیا ہے؟ یہ دادا کا نام کیا؟ ان کے ابا کا نام؟ کہنے لگے 7 ننیالی رشتے، یہاں میرا جو سسرالی رشتہ زیادہ ہے، 7 ننیالی رشتے اور 7 ددیالی اجداد یاد ہیں۔ پریشان ہوئے، 7 اجدادی رشتے یاد ہیں، بابا کا نام، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا۔ 7 ننیالی اجداد یاد ہیں، نانا کا نام کیا ہے؟ نانا کے والد، ان کے والد۔ ہم نے کہا کہاں سیکھ لیا یہ شجرہ؟ کس نے سکھایا؟ کہنے لگے یہ مادر گرامی نے ہر شب 15 شعبان بٹھا کر ہماری ولادت سے لے کر انتہا تک اور ہماری انتہا سے لے کر اجدادی انتہا تک سب کو یاد کروا دیا۔ مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ کہا والدہ نے ایک ایک نظر سامنے رکھے گا، فاتحہ دو، دادا کا نام یہ ہے، نانا کا نام یہ ہے، پر نانا کا نام یہ ہے، ایک ایک نام دہرا دہرا کے ہر سال ہمیں ہمارے اجداد کا شجرہ یاد کروا دیا۔ صلوات ہے محمد علیہ۔ پاک نسلوں میں متصل کیا، پاک ترین فضا ہمارے لیے مہیا کی۔ کہاں سانس لے رہے ہیں؟ یہ چاہے گرم ترین ہوا ہو سانس تو لے رہے ہیں، یا نہایت سردی ہو سانس تو لے رہے ہیں۔ شروعات بھیجو محمد علیہ، ذرا سا آگیا ہے، ذرا سا اس کونے سے ذرا آگیا ہے، باہر کھڑے ہو۔ کہا شدید سردی ہو تو بھی سانس لے رہے ہیں، شدید گرمی ہے تو بھی سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہاں سانس لے رہے ہو؟ کہنے لگے والدین کا شکریہ جنہوں نے عزاخانوں میں آنے کا اہل بنا کر اب جو ہم سانس بھی لیتے ہیں تو غازی سرکار کے پھریرے سے مس ہو کر ہوا آتی ہے، ہمارے مشام کے ذریعے دل میں اتر کر حب اہل بیت کو بڑھا دیتی ہے۔ کہ میں سانس بھی لیتا ہوں تو غازی کے پھریرے سے مس ہوا، میں آ کر بیٹھ بھی جاتا ہوں تو میرے چاروں جانب اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ کہنے لگے یہ سب تمام نعمتیں دی ہی اس لیے ہیں کہ میں نے وحدانیت کے اقرار کے ساتھ، رسالت کے اقرار کے ساتھ، ولایت مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اقرار کروں، اقرار پہ یہ نعمتیں ملی۔ استعمال سب کر رہے ہیں، استعمال سب کر رہے ہیں۔ دسیوں گزرتے ہوں گے یہاں سے اس فضا میں سانس لیتے ہوئے، لیکن وفا کی خوشبو محسوس نہیں کرتے۔ دسیوں یہاں سے گزرتے ہوں گے لیکن گزرتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس عظیم ترین جنت کے مقام سے واپس جا رہے ہیں۔ معرفت چاہیے نا، معرفت چاہیے۔ کہنے لگے جب عزادار گھر سے نکلتا ہے پرسہ دینے تمہاری حیثیت کہ تم جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دو، کہنے لگے ہماری ہی تو حیثیت ہے۔ ماں نے ناد علی کی لوریوں پر پالا، بابا نے لقمہ حلال کھلایا، تھپکا تو حسین حسین پر، اٹھایا تو علی علی پر، ہمیں اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم پرسہ دار امام حسین ہو جائیں۔ بلند صلوات کیا بلندی دی ہے،
اطمینان دلا دیا، مر بھی جائیں تو ان پر مریں گے جن کی وجہ سے بنے ہیں، موت بھی آئے گی تو ان کو دیکھ کر آئے گی جن کی وجہ خلقت اللہ کے نبی، وجہ تخلیق اللہ کے نبی، لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی ہے، آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا، شیعہ گر سجدہ شکر میں تو نبی کی وجہ سے بنا، بنے سب ہیں، معرفت بھی چاہیے نا۔ اے محب اہل بیت سجدہ شکر کیا کریں کہ آپ آخری نبی کی وجہ سے بنے۔ حدیث کو مکمل کر رہا ہوں، پروردگار نے پیغام بھیج دیا، لولا کا لما، یہ لولا کا بہت جگہ استعمال ہوا ہے، لولا کا بہت جگہ استعمال ہوا۔ وہ ابھی کسی نے سوال کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں جا رہا ہے، کسی نے سوال کیا تھا کہ 25 سالہ دور میں رسول اللہ کی شہادت کے بعد سے جب تک مولا کائنات کو ظاہری خلیفہ بنایا، 25 سال کا عرصہ گزرا، اس میں مولا کائنات نے کیا کیا؟ اس میں مولا علی نے کیا؟ وہ 25 سال جو گزرے رسول اللہ کی شہادت سے اور پھر مولا کائنات کے انگوٹھے پر چڑھ کے ان کو خلافت کی سند دینے تک، پتہ نہیں کہاں ہیں آپ، تاریخ سے واقف نہیں ہے کیا؟ زبردستی مولا کائنات کو خلافت کی، وہ ازلی خلیفہ رسول ہے، وہ ازلی خلیفہ رسول ہے، تمہارے بنانے سے نہیں بنا، اللہ کے بنانے سے بنا، تو اللہ جسے بنائے گا وہ بنے گا، ورنہ ہم تو جس کو چاہے بنا دیں۔ تو سائل نے سوال کیا یہ 25 سال مولا کائنات کیا کرتے رہے؟ جواب دینے والے نے مختصر جواب دیا، کہا 25 سال مولا کائنات نے وہ کیا کہ کسی بڑے کہنے والے نے کہا تھا لولا علی لہلکا، صلوات دیجیے محمد ہلاکت سے بچایا، ہلاکت سے بچایا۔ کہنے لگے یا تو خود مولا ہلاکتوں سے بچائیں یا پھر مولا کے چاہنے والے ہلاکتوں سے بچائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی کس حال میں؟ اطمینان سے، کس حال میں؟ تمام کے تمام یقین کے ساتھ۔ تو یا وہ بچائیں ہلاکت سے یا پھر ان کے چاہنے والے بچائیں۔ ہارون رشید اپنے وقت کا ایک عباسی خلیفہ تھا، لوگوں نے بنایا تھا، بن گیا، اپنی سب سے حسین زوجہ سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاند؟ بہت مزے کی بات ہے، ہمارے سمجھنے کی بات ہے۔ کہنے لگے بتاؤ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاند؟ اگر جواب نہ دے سکی تو تمہیں طلاق، بلا وجہ طلاق، بلا وجہ طلاق۔ اب سب کے سب جمع کر لیے گئے، اس لیے کہ خود چاہتا بھی بہت تھا زبیدہ کو، زبیدہ نے کام بھی بہت بڑے بڑے کیے، آج تک اس کی نشانی نہر زبیدہ موجود ہے۔ کہنے لگے کہ اگر تم نے جواب نہ دیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، اور زبیدہ نے تمام علماء کو جمع کیا کہ وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی بہت چاہتے تھے۔ تمام علماء جمع ہوئے، جواب کسی کے پاس نہیں تھا، انسان خوبصورت یا چاند؟ بیکار کا سوال ہے نا، اور یہاں بحث بھی بیکار ہے، نہیں، نہ بیکار کا سوال ہے نہ بیکار کی بحث ہے۔ اللہ ان سوالوں کے ذریعے علی والوں کو پہچانواتا ہے۔ اللہ ایسے سوالوں میں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو اپنی جگہ خلیفہ بنے ہیں نا، بادشاہ، بڑے بڑے لوگ ایسے سوالات کروا کے مولائیوں کو پہچانواتا ہے۔ بس مولائی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ مذہب پر آئے ہر سوال کا مستدل جواب دے۔ اتنا اطمینان تو ہو نا، اتنا اطمینان تو ہو۔ کہنے لگے سارے علماء جمع کر لیے اور ہر ایک نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں بتا سکتے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، انسان خوبصورت ہے۔ ابھی تو میں نے کہا تھا نا اللہ نے جیسا چاہا آپ کو بنایا، کیوں بلا دیا؟ کہنے لگے جیتے رہے آباد رہے، انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ دیوانہ آل محمد بلایا گیا، بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب، دیوانگی قابل مذمت ہے۔ میں کسی مجنون کو دیکھوں شاید میں بھی حضور دیوانہ ہے، لیکن اگر آل محمد کا دیوانہ ہو جائے تو سب سے بڑا دانا ہوتا ہے، سب سے بڑا دانا ہوتا ہے۔ کہا اسے بلاؤ، چلے آئے کہیں سے، کبھی بہلول یہ سوال ہے، جواب تو کہنے کے جواب نہیں دوں گا، نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت علامہ نقل صاحب سے سوال ہوا تھا نا،
ان سے کہا تھا 1.5 منٹ آپ کے پاس ہے، 1.5 منٹ میں کربلا واضح کریں. حضرت علامہ علی نقی نقل صاحب مرحوم اللہ مقام ہو، ان سے سوال ہوا تھا 1.5 منٹ ہے، آپ ٹریبون پر آئیں، اسٹیج پر آئیں، 1.5 منٹ میں کربلا واضح کریں. چلیے 1.5 منٹ بہت زیادہ ہے، 10 سیکنڈ میں جواب دوں گا. پڑھا لکھا ہونا چاہیے. کہنے کے 10 منٹ میں جواب دوں گا. اسٹیج پر ہے، کہنے کے اگر کربلا نہ ہوتی تو نماز جمعہ بدھ کو ہوتی. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. کیا سن رہے ہیں؟ بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں. کہنے کی 10 سیکنڈ میں جواب دوں گا. وہ آیا کر کہنے کی جواب نہیں دے رہا، نماز پڑھاؤں گا. کہنے کی نماز؟ اچھا وہاں مزہ یہ ہے جو بھی کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے امام جماعت کی شرائط ہیں، عادل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو. اور شکر خدا حلال زادہ ہی شیعہ ہوتا ہے. اور دوسرا جملہ آپ کے حوالے. ایک سوال اور بھیجے محمد کہنے لگے ہمارے ہاں قرأت صحیح ہونا چاہیے، افعال مکمل درست ہونا چاہیے. معصومین علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ دنیا نے پتھر اٹھائے، تیر اٹھائے، تلواریں اٹھائی، لیکن ذوات معصومین پر کوئی آج تک انگلی نہیں اٹھا سکا. اردو دانوں میں پڑھ رہا ہوں، میں اردو دانوں میں ہوں. کہا ان کی ذات، ان کی شان یہ، بس شیعہ کو بھی ان کی تعصیب میں ایسا ہونا ہے. کہنے لگے نماز پڑھاؤں گا. کہا نماز؟ اچھا چلو آؤ پڑھا دو. کھڑا کر دیا ان کو آگے. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پیچھے آواز آئی، بڑے بڑے وہاں حافظ ہیں، آپ کے یہاں بھی حافظ ہوتے ہیں. یعنی کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. ہم نے کہا حافظ ہوتے ہیں، اندھے نہیں ہوتے. وہ سمجھ بوجھ کے قرآن پڑھتے ہیں، لہذا قرآن پڑھا جائے. اے نسیم، پہلی محرم سے اب تک کتنا قرآن پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا. انہیں تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب تم ہدیہ کرتے ہو تو اس میں 70 گنا اضافہ کر کے تمہیں دے دیتے ہیں اور پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ مجھے ہدیہ دیتا ہے. یہ مجھے ہدیہ ہے، پہچان ہوتی ہے نا. بس قرآن پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کریں تاکہ 70 گنا کہا چلے. ان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے قرآن کی، ان کی وجہ سے قرآن بچا. کہنے لگے حضرت بولول نماز میں کہنے لگے لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. وہ پیچھے سے حافظ کی آواز آئی، لقد خلقنا الانسان. انہوں نے دوبارہ دہرایا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پھر پیچھے سے آواز آئی، لقد خلقنا الانسان. آپ سو رہے تو سوتے رہے. پھر پیچھے سے آواز آئی، لقد خلقنا الانسان. پھر زور سے کہنے لگے لقد خلقنا القمر. تو پیچھے والوں نے سختی سے کہا کہ بولول آیت بھول گئے، لقد خلقنا الانسان ہے. کہنے کہ یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ انسان خوبصورت ہے، چاند نہیں. صلوات بھیجے محمد. حسین ہے نا انسان، یہی تو سمجھا رہا ہوں انسان خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل سافلین. پھر ہم نے اس کو بھیج دیا زمین میں. حسین ترین پیدا کیا، خوبصورت ترین پیدا کیا. جب دنیا میں آتا ہے تو ہر ایرا غیرہ بچے کو دعائیں دیتا ہے، چومتا ہے. بچپنا بڑا عظیم ہے. یہی بچپنا جب معصوم کی زبان چوس کر جوان ہوتا ہے، یہی بچپنا جب نہیں سمجھے، جب خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے اور نبی اللہ اپنی زبان دے دیتے ہیں. کل کا ہی تو جملہ دہرا رہا ہوں جو کل نہیں سمجھے تھے. اپنی زبان در کعبہ پہ نبی نے دے دی مولا کائنات کو. اور مولا کائنات سے سوال ہوا، مولا یہ علم کہاں سے آیا؟ ہر قسم کا سوال ہوا ہے مولا کائنات سے، ہر قسم کا. ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا سوال کرتے، یہ کریں وہ کریں، 8 محرم کو بال کاٹیں گے، 10 محرم کو ناخن کاٹیں. ہم ایسے سوال کرتے. اس وقت کے افراد پڑھے لکھے تو انہوں نے ویسے سوال کیے. کہنے لگے مولا یہ سارے علوم کہاں سے آئے؟ فرمانے لگے مجھے اللہ کے نبی نے علم ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو، جملہ آپ کے سامنے ہے، جملہ آپ کے سامنے، پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا نہیں ہے، کھلاتا نہیں ہے، بھراتا ہے. وہ جیسا اٹھاتا ہے ویسے ہی لا کے منہ میں ڈال دیتا ہے، بلا کم و کاست.
مائیں کھا پی کر آپ کو پھر دودھ پلاتی ہے نا بچوں کو، وہ غذا مختلف شکلوں میں آ کر دودھ بنتی ہے، بہت سی طاقتیں جسم میں منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجھ علی بن ابی طالب کو علم ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے، بس وہ جیسا اٹھاتا ہے ویسے ہی لا کر دیتا ہے، اس کی ساری طاقتیں اس بچے میں۔ کیا عجیب مثال ہے، کیا عجیب مثال ہے، کیا عجیب مثال ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے مجھے 1000 ابواب علوم تعلیم کیے، میں علی بن ابی طالب نے ہر ایک باب سے 1000 باب اور کھول لیے، میں نے 1000 باب سے 1000 باب اور کھول لیے، اور جب باب کھول لیے تو پھر بڑے میدان میں یا تو شرمندہ کیا یا شرمندہ کروایا۔ بچپنا کہاں گزرا ہے؟ آغوش رسالت میں 30 سال کا زمانی فرق ہے۔ رسول اللہ کے دنیا میں آنے اور مولا کائنات کی دنیا میں آنے میں کتنے سال؟ 30 سال۔ پہلی عام الفیل، 30 عام الفیل، 30 سال کا فرق آغوش رسالت میں ہے، اور یہ تمام کی تمام رسالت آغوش ابو طالب میں پلی۔ نہیں، یہاں اعتراض ہی نہیں ہے، یہاں اعتراض ہی نہیں ہے۔ آغوش ابو طالب میں پل کے نبی نبی، رسول رسول۔ آغوش مولا ابو طالب میں مولا مولا۔ کتنی عظیم آغوش ہے کہ اس مولا نے اس آغوش ابو طالب کو ان 2 مولاؤں کے پالنے کے لیے مختص کیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مشکل ہو رہا ہے، اور تاریخ نے دیکھا کہ دنیا جمع رہی۔ پھر دوبارہ جملہ دوہرا دوں، استاد شہید سید جعفر نے بہترین شعر کہا ہے۔ ہاں، شیخ بھاگ دوڑ ایسے کر رہے تھے، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو شیخ سید جعفر کو سنیے، پتہ نہیں کہاں بھیج رہے ہیں آپ ویڈیو۔ کہنے لگے کہ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، آخری شب میں اللہ کے نبی نے بڑے مجمع میں پہچان کروائی۔ دیکھیے اعلان ولایت ایک دفعہ نہیں ہوا، اعلان ولایت مولا کائنات ایک دفعہ نہیں ہوا، وہ تو آخری مرتبہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا لہجہ نبی سے بگڑا، اللہ کا لہجہ نبی سے بگڑا، اللہ اپنے نبی پر سخت لہجہ نہیں، ان پہ بگڑا جو سن کے سن ہو گئے تھے، جیسے یہاں بھی سن بیٹھے ہوئے ہیں، سن کے سن ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے سختی کی، نبی پہنچا دو، اے نبی پہنچا، یعنی وہ نہیں مان رہے، پہنچاؤ۔ بار بار نبی اللہ ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، اور روایت 39 دن گزر گئے، 40ویں شب آ گئی، اور 40ویں شب اللہ کے نبی سب کے سامنے آئے، ان کو ان کی اصلیت پہچانوائی، اپنے ولی کی پہچان کروائی۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا، اپنے ولی کی پہچان کروائی۔ ایک عجیب جملہ کہا، لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ کل علم اسے دوں گا، سب کے سب جانتے ہیں، کئی مرتبہ سنا یا علی، کل علم اسے دوں گا، رایت علم۔ مکے جانے والے مسجد رایت تک جاتے ہیں، مسجد رایت یعنی جہاں اللہ کے نبی نے علم نصب کیا۔ کل علم اسے دوں گا، رجلن مرد ہوگا۔ یا نبی اللہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کنایا سمجھنا چاہیے۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، دشمن پہ پل پڑنے والا ہوگا۔ آپ نے یہاں بھی لڑائیاں دیکھی، راستے میں کی لڑائیاں دیکھی ہوں گی۔ کچھ افراد ہیں جب دوسرا غصہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ خاموش ہو کے ہٹ جاتے ہیں، کچھ افراد ہیں کہ غصہ کرنے والے سے دگنا غصہ کر کے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ سادہ مثال ہے۔ وہ جو الہی کرار ہے، جو کفار پہ بھاری ہے، رجلن کرار غیر فرار۔ یا رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں غیر فرار؟ عجب نہیں آواز ہے جو جا کے واپس آتے رہے، جو جا کے واپس آتے رہے، ان کو سمجھا رہا ہوں کہ وہی تھم جانا تھا چاہے مر جاتے، کم سے کم شہادت کا رتبہ تو ملتا، کیا واپس نہیں آنا تھا۔ غیر فرار، اللہ اور اس کا رسول اسے چاہتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے۔ ایک مقام یہ تھا شب کا، دوسرا مقام تھا دن کا، اور دن کے مقام میں پھر اعلان ولایت۔ یہ اعلان ولایت تھا یا نہیں؟ اعلان ولایت بھائی صبح دم جب مولا کائنات آئے ہیں، اب وہ تفصیل نہیں پڑھوں گا، مولا کائنات آئے ہیں، اللہ کے نبی نے خیمے میں لے جا کر اپنی نالین پہنائی،
اپنی زرہ پہنائی، اپنی تلوار حمایل کی، خیمے کے در سے باہر لا کے اپنا امامہ سر پہ رکھ دیا. یا رسول اللہ، خیمے میں تلوار باندھی تھی، خیمے میں زرہ پہنائی تھی، خیمے میں ہی نالین پہنائی، تو خیمے میں یہ امامہ بھی رکھ دیتے، باہر لا کر کیوں رکھا؟ بقول علامہ حسن دہلوی صاحب کہ اللہ کے نبی نے شاید کہا ہو میرے بعد تلوار کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ادھر ہی کہاں ہے آپ؟ تاریخ تو نہیں دہراؤں گا. میرے بعد تلوار پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، میرے بعد نالین پر بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ماتھے پہ لگا کے گھومیں گے، یہاں نظر نہیں آتے آپ کو، ہمیں کراچی میں نظر آتے ہیں. سینے پہ باندھ کے گھومیں گے. میرے بعد نالین کا میرے بعد جھگڑا ہو گئی دستار کا، سب کے سامنے میدان خیبر میں پہنا کر بتا رہا ہوں، اور میدان خندق میں پہنا کر بتا رہا ہوں کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا نائب علی بن ابی طالب ہے. صلوات بھیجیے محمد. پھر ہمیں ان کی راہ پر چلنے کے لیے راستہ بتایا، امامہ باہر آگے پہنایا، اور اس کے بعد مقابلے کے لیے بھیجے. بڑا سب جملہ کہا تھا اللہ کے نبی نے، بہت سب جملہ. جب بھیجا ہے اللہ کے نبی نے، میں نے 2 باتیں جمع کر دی. جب بھیجا اللہ کے نبی نے تو بڑا سب جملہ کہا ہے، بہت سب جملہ کہا ہے. میں نے 2 جنگوں کو جمع کر دیا ہے. سبقت لسانی، خندق میں اللہ کے نبی نے اپنا لباس پہنا کر، اپنی تلوار سجا کر اس سخت جملے کا جواب دیا ہے جو آنے والے نے نیزہ مار کے کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا تھا. اور اس کے بعد بھیجتے ہوئے جنگ میں بڑا عجیب جملہ کہا. صاحبان ایمان کو پھر ولایت کا اعلان کیا. جن تک پہنچ گیا تھا ان تک پہنچا، جن تک نہیں پہنچا تھا ان تک پھر پہنچانے کے لیے میرے اللہ کے نبی نے بھیجتے ہوئے جملہ کہا تھا، برزل ایمان کلو، کل کا کل ایمان بھیج رہا ہوں، کل کا کل ایمان بھیجے. ولایت کا پھر اعلان کیا ہے، برزل ایمان کلو الی الکفر کلہ، کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کفر ہے. علی جس کے مقابلے میں چلا جائے کل ایمان کی حیثیت سے جاتا ہے. اور جب چلے گئے تو مولا کائنات نے پھر حقیقت واضح کی. اب میں کئی مرتبہ سنا، بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں، کئی حقیقتوں کو واضح کیا. جب دشمن کا مقابل آیا سامنے تو کہنے لگے کہ 3 باتیں ہیں، کوئی ایک مان لے. تو وہ جو بہت بڑا پہلوان بنا تھا اس نے کہا کہیے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے. سب سے پہلی دعوت تبلیغ حق ہے، اسلام قبول کر لے. اللہ کے نبی، اللہ کو اللہ مان، نبی کو نبی مان. اسلام قبول کر لے. کہا کہ اسی پر تو جنگ ہے، اسلام پر ہی تو جنگ ہے. تو فرمانے لگے اچھا تو پھر واپس چلا جا. تو بڑا عجیب جملہ کہا اگر واپس چلا جاؤں گا تو قبیلے کی عورتیں کہیں گی، قبیلے کی عورتیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کا ذہن کہاں ہے، قبیلے کی عورتیں کہیں گی کہ واپس آ گیا. بھائی جس گھر میں مرد ہوتے ہیں جنگ پہ مر جاتے ہیں، اور جن گھروں میں مرد نہیں ہوتے وہاں کی عورتیں نکل پڑتی ہیں. تو کہنے لگے عورتیں مذاق اڑائیں گی کہ واپس آ گیا. تو آپ نے فرمایا پھر اتر نیچے، اتر نیچے. ابھی وہ مقام موجود ہے جہاں جسم کو کاٹتے ہوئے تلوار زمین تک آئی، اور پانی ابھی تک ابل رہا ہے. میں خود شاہد ہوں، بھی شاہد. کہا کہ اتر نیچے. گھوڑے سے نیچے اترا کہ مجھے کوئی چنوتی دینے والا، مجھے کوئی چنوتی دینے والا. مولا کائنات نے کہا حق تیرا ہے، پہلے حملہ کر. بھئی اسلام ہمیشہ دفاع ہے، اسلام ہمیشہ دفاع ہے. کہا کہ تو حملہ کر. اس نے اپنی جانب سے حملہ کیا. مولا نے حملہ روک کر، روایت کہتی ہے کہ ہاتھ بڑھایا تھا اور اس نے سوال کیا بس ایک ہی ضرب. تو مولا کائنات نے کہا تھا ذرا سے جگہ سے تو ہل. آپ سن چکے ہیں، جگہ سے تو ہل. ادھر دشمن جگہ سے ہلا، برابر کے 2 حصوں میں تقسیم ہوا. میں کہوں مولا کائنات اللہ نے کیسا نپتلا ہاتھ دیا ہے کہ دشمن کو اوپر سے زمین پر کاٹا تو برابر، اور درمیان سے کاٹا تو برابر. صلوات بھیجے محمد.
اور زمین پر آج تک تلوار کا نشان ہے جس سے زمین سے چشمہ پھوٹا ہوا ہے. میں پی کے آیا ہوں پانی, اللہ نصیب کرے آپ بھی وہاں پہنچے. ہم نے کہا یہ واقعہ دہرانے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے کہ ایمان کو اور زیادہ بڑھانا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اطمینان کو اور زیادہ بڑھانا تھا. بھئی اطمینان چاہیے تو اس گھرانے سے لینا ہے, یقین چاہیے تو اس گھرانے سے لینا ہے. اللہ نے 14 صورتیں نہیں رکھی, 14 بولتے قرآن نہیں رکھے. ان 14 بولتے قرآنوں کے ساتھ صحیفے بھی رکھے ہیں. بھئی صحیفہ ہی تو تھا, میں نے وقت بہت لے لیا آپ کا. صحیفہ ہی تو تھا. تاریخ نے کہا جب رات کو ماں سے وعدہ کرنے والا عصر عاشور بابا کی آغوش میں میدان جنگ میں جا رہا ہے, ہاں وہ پانی پلانا تو ایک بہانہ ہے, وہ پانی کا نام تو ایک بہانہ ہے. رات میں مادر گرامی سے وعدہ کر لیا تھا اس گھر کے صحیفے نے کہ مادر گرامی مقتل تک خود تو چل کے نہیں جا سکتا, مقتل پہنچانے کا انتظام کر دیجئے, جب تک جیوں گا بابا پر آنچ نہیں آنے دوں گا. بھئی طاقت ہو تو ایسی ہو, طاقت ہو تو ایسی ہو. عجیب جملہ ہے, مجھے بہت پسند ہے, اس لیے بار بار دہراتا ہوں. انسان جب دشمن پر فتح پاتا ہے تو مسکراتا ہے, یہ طے ہے. جب ہم لڑتے ہیں دشمن پہ فتح پاتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ مسکان آتی ہے, ہم مسکراتے ہیں. تصور کیجئے 9 لاکھ میں سے صبح سے شام تک جتنے منافق باقی بچے تھے, ایک لشکر تو تھا نا, ایک لشکر تھا, اس میں دنیا بھر کے تمام دشمن جمع تھے, میرے مظلوم کے مقابل میں تھے. حضرت شہزادہ علی اصغر کا میدان قتال میں مسکرانا, یعنی آپ لوگوں نے خالی مصائب میں رکھا. حضرت شہزادہ باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کا میدان قتال میں مسکرانا بتا رہا ہے کہ وہ مسکرا کر پوری دشمن فوج پر فتح کا اعلان کر رہے ہیں. پوری دشمن فوج پر فتح کا اعلان ہے. کہا یہ مسکراہٹ یہ دشمن کی فوج پہ فتح کا اعلان. ورنہ کہنے والے نے تو کہا کہ گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر. نیا رخ ہے, نیا رخ ہے. گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر کہ سوکھے ہونٹ آنکھوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں. سوکھے ہونٹ آنکھوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں. وہ جو چچا عباس نے پاس رکھا, اسی وفاداری کو, اسی پاس کو یہ آغوش میں لیے گئے. رات میں وعدہ کیا ہوا, رات میں وعدہ کیا ہوا؟ وہ جو میرا مظلوم حضرت غازی سرکار کے ساتھ خیموں کے تلایا گھوم رہے تھے اور ایک ایک خیمے کی آوازیں سن رہے تھے, تو گہوارے کی آواز کے ساتھ ماں کی آواز آ رہی تھی, اصغر اصغر میرے پاس تو صدقہ ہے آقا حسین کا, مجھے اپنی دادی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اے علی اصغر تم میری طرف سے صدقہ ہو. زبان بے زبانی سے ماں سمجھتی ہے نا, ماں بچے کی ہر حرکت سمجھتی ہے, ماں بچے کی ہر بات سمجھتی ہے. زبان بے زبانی سے کہا ہوگا مادر گرامی قدموں سے چل کے مقتل میں نہیں جا سکتا, اپنے پیروں سے چل کے مقتل میں نہیں جا سکتا. مقتل پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی, جب تک زندہ رہوں گا بابا پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. بھئی وعدہ کیا ہے رات کے اندھیرے میں اور عصر عاشور بیت چکی. میرا مظلوم کمر پہ ہاتھ رکھے, آنکھوں پہ ہاتھ رکھے, اپنے عباس و علی اکبر کو رو چکا. اور پھر اس کے بعد آج تک آواز گونج رہی ہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من دابر یذب عن حرم رسول اللہ. جملہ سمجھ گئے زدارو, میرا مظلوم مددگار کی تلاش میں ہے, میرا مظلوم مددگار مانگ رہا ہے. ہمیشہ ہمیشہ میرا مظلوم وقت کا امام زمان سب سے زیادہ مظلوم ہو گیا نا, سب سے زیادہ مظلوم. اللہ اس میں ظہور نہیں دے رہا, کیا وجہ ہے اس میں ظہور نہیں دے رہا؟ شاید ہم میں کمی
ہے، ہم اہل نہیں ہوئے ابھی تک امام زمان کے، مظلوم ہے وقت کا وارث، آواز آ رہی ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے ہمارے اس راستے پر جواب دینے والا، حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ، جملہ سمجھتے ہو؟ کوئی ہے جو میرے بعد رسول کے حرم کا احترام کرے؟ بس یہ جملہ سنا، ایک خیمے میں کوہرام بلند ہو گیا، ایک بچی پھوپھی سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں میدان میں بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بابا کی شہادت کے بعد یزیدی خیموں میں ڈرائیں گے؟ کیا شہادت کے بعد یزیدی خیموں میں ڈرائیں گے؟ سینے سے لپٹا دیا ہوگا، سکینہ کوئی بھی موقع ہے، کوئی بھی وقت ہے، زینب تمہارے ساتھ ہے، زینب تمہارا ساتھ دے گی۔ بچی کا جملہ تمام ہوا، میدان میں پھر آواز ابھری حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، خیمے میں پھر ماتم بلند ہو گیا۔ عجیب جملہ کہا میرے مظلوم حسین نے، پلٹ کر کہتے ہیں زینب کیا پھر کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ کیا پھر کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ اے زہرا مرضیہ کے لال، کربلا میں آتش کس منظر پر تھے؟ خیموں میں بچے پیاس سے جہاں بلب تھے، آواز آئی نہیں آتا، آواز آئی نہیں آتا زادے، بچہ کوئی جہاں بلب نہیں، بچہ کوئی شہید نہیں، بچہ کوئی مرا نہیں۔ آپ کی صدائے سراسا سنی، گہوارے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو زمین بوس کر لیا، جسم میں تحرک آیا، میرا اکبر میرا اصغر تیار ہو گیا، بابا نے پکارا ہے ماں مکتب میں جانے کا انتظام ہو، بس یہ جملہ سنا، اصغر نے اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا، اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ تم جھولا بلند کر رہے ہو نا، میں جانتا ہوں عزادارو تم سب باوضو ہو، عبادت بے وضو نہیں ہوتی، لیکن ممکن ہے کوئی بے وضو ہو، وہ میرے شہزادے کے گہوارے تک آئے تو کوشش کرے باوضو آئے، یہ بہت پاک ترین نشانی ہے۔ گہوارہ بلند کرو گے نا، گہوارے سے اپنے آپ کو گرایا، میرا حسین در خیمے تک آئے، کہنے کے لاؤ میرا باپ میرا اصغر مجھے دے دو، میرا اصغر مجھے دے دو۔ آغوش میں اصغر کو لیا، میرا باپ جانتی ہے پانی پلانے جا رہے ہیں، میرا باپ جانتی ہے سیراب کرنے جا رہے ہیں، میں پرسہ دوں جناب زہرا کو میرا باپ کا یا میرا باپ کو علی اصغر کا، ارے کوئی ایسا بچہ نہ ہوگا جو 6 مہینے میں 3 مرتبہ شہید کیا جائے۔ تمہارے آغوش میں شیر خان سلامت، اور تمہارے آغوش میں شیر خان سلامت، ہلکی سی چوٹ پہ کڑک جاتے ہو نا، جانتے ہو جب کربلا میں میرے شہزادے باب الحوائج کو تیر لگا، گردن نہر ہو گئی، ماں کی آغوش میں آ گیا، ماں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، عجیب نے کہا والی اصغرا اب مثلو کا ینہر، اصغر تیرے جیسے بھی نہر ہوتے ہیں، تو جیسے بھی نہر ہوتے ہیں۔ میرے حسین نے واپس لے لیا بچے کو، آؤ میرا باپ اس کو سپرد خاک کر دے، خیموں کے پیچھے اصغر زمین میں ہے، خیموں کے پیچھے اصغر کی قبر بن گئی، تمہیں بھی قبریں مل جاتی ہیں نا، تمہاری نشانیاں باقی رہتی ہے نا۔ ایک مرتبہ قبر مل گئی اصغر کو، ماں پرسکون ہو گئی، ماں پرسکون ہو گئی، میرے اصغر کو قبر مل گئی۔ عزادارو تیزی سے آگے بڑھو، شام غریبہ ہو گئی، رات چھا گئی، رات چھا گئی، لو کے نیزہ پر سر بلند ہو گئے، سر شماری ہوئی، ایک مرتبہ آواز آئی یہ جو 72 بنی ہاشم ہے 71 سر ملے ہیں، 72واں نہیں ملا، 71 سر ملے ہیں، 72واں نہیں ملا۔ آواز آئی نیزہ بردارو خیمہ حسینی کے پیچھے جاؤ، اے نیزے والو خیمہ حسینی کے پیچھے جاؤ۔ آخری مرتبہ حسین زہرا خیمے کے پیچھے گئے، ماں جانتی ہے میرا بچہ زمین میں ہے، ماں جانتی ہے میرے بچے کو قبر مل گئی، خود گہوارہ کھولا تھا نا۔ ایک مرتبہ 10 نیزہ بردار چلے، عزادارو جلتے خیموں کے پیچھے گئے، 9 نیزے زمین سے خالی بلند ہوئے۔ میں پڑھ دوں شیر خارو، میں پڑھ لوں بی بی زہرا کا پرسہ،
میں دیکھوں میرا باپ کو پرسا 9 نیزے خالی بلند ہوئے 10ویں نیزے پر اصغر بلند ہوا عجب نہیں آواز دیتا ہو ماں میں اصغر نے وعدہ مادر گرامی میں اصغر نے وعدہ پورا کر دیا 10ویں نیزے پر 6 مہینے کا باب الہوائے لا کے جسم حسینی پر ڈال دیا گیا دوسری شہادت سمجھ گئے وہ جو تیر سے شہید ہوا نا وہ اب نیزے سے شہید ہوا اور نیزے سے نکالا گیا دوسری شہادت سمجھ میں آئی اور میرا باپ آپ کی کوکھ کی خیر لا کے میرے حسین زہرا کے جسم پر یہ 6 ماہ 2 مرتبہ شہید کیا جانے والا بابا کے سینے پر لٹا دیا گیا عزاداروں دلوں کو سنبھالو اللہ تمہیں بہت اولادیں دے تمہارے گھر میں عزادار پلے بڑھے تمہارے گھر جناب زہرا پرسہ لینے آتی ہے سینے حسین تھا خنجر لے کر بڑھنے والا پڑا 6 مہینے کا بچہ 3ری مرتبہ شہید ہوا بابا کے سینے پر 6 مہینے کے بچے کا سر جلا ہوا 9 کے نیزہ پر بلند ہوا ماں نے اصغر کو دیکھا اصغر تیری ماں زہرا کے سامنے سنا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين وهو الحجة إنك على كل شيء قدير ما كان الحسين
یہ جھولا پیرا میرے دل کو یہی ایک گما ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھ کو صدا دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھ کو صدا دیتا ہے ایک دفعہ دیکھ لوں میں تجھ کو ایک دفعہ دیکھ لوں میں تجھ کو اے میرا ارمان اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا تھوڑی آسان کے بیٹھی ہوں تیرے جھولے کی اے خدا ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سن لے بھی اے خدا ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سن لے بھی کر دے بیٹے سے میرے ملنے دے بیٹے سے میرے ملنے کا تجھ کو تامان اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا پہلی ساری صدمے تو مصائب کے مگر بھول پائی نہیں میں تجھ سے بچھڑنا اصغر بھول پائی نہیں میں تجھ سے بچھڑنا اصغر تجھ سے روشن ہے میرے لال روشن ہے میرے لال یہی تو مکان اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا میں تیری راہ پلٹنے کی صدا دیکھوں گی جب تلک تو نہ ملا سائے میں نہ بیٹھوں گی جب تلک تو نہ ملا سائے میں نہ بیٹھوں گی چاہے اس غم میں چلی جائے اس غم میں چلی جائے کہ اب میری جان اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا آخری بار تجھے گود میں لے لوں اپنے پورے ہو جائیں گے تجھے پورے دل کے سپنے پورے ہو جائیں گے تم کے پورے دل کے سپنے اے خدا سن لے تو اس دل کی اے خدا سن لے تو اس دل کی میری آہ خدا اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا میرے مولا تو میرے غیر کر ایسا کہ علی بھی پہ لکھے مادر اصغر کی بکا اے علی کی دل کے ماں اے اصغر کی بکا لفظ ایسے ہو عطا مجھ کو لفظ ایسے ہو عطا مجھ کو کہ پھڑائے جہاں اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا اس کو میں تو ہی سناؤں ہے یہ جھولا پیرا آجا اصغر میری گود
है बेताब बड़ा होगा बालों का ये अरमां था आबाद मका होगा तुम गोद में सोते थे क्यों गोद में पसंद आई तुम गोद में सोते थे क्यों गोद में पसंद आई वहाँ का बिस्तर है वहाँ का बिस्तर है आराम कहाँ होगा बालों का ये अरमां था आवाज मका होगा तकदीर से लिखे थे आका नहीं थी मैं तकदीर से लिखे थे आका नहीं थी मैं तकदीर मेरा बच्चा तकदीर मेरा बच्चा वो तेरे होगा बालों का ये अरमां था आवाज मका होगा हंस गए तेरे झूले को अब कौन झुलाएगा हंस गए तेरे झूले को अब कौन झुलाएगा मैं शाम चली बेटा मैं शाम चली बेटा अब कौन यहाँ होगा बालों का ये अरमां था आबाद मका होगा हर माँ तुझे दुनिया की रोए की कयामत तक हर माँ तुझे दुनिया की रोए की कयामत तक जब तेरी शहादत का जब तेरी शहादत का मजलिस में बयां होगा बालों का ये अरमां था आबाद मका होगा ये दर्द बला का बन और शाम का वो जिंदा ये दर्द बला का बन और शाम का वो जिंदा माँ तेरी कहाँ होगी माँ तेरी कहाँ होगी तू नाज कहाँ होगा बालों का ये अरमां था आवाज मका होगा बालों का ये अरमां था आवाज मका होगा एक रोज़ वो दिन होगा एक रोज़ वो दिन होगा असगर भी जमा होगा असगर मेरे कहाँ हो असगर मेरे कहाँ हो असगर मेरे कहाँ हो असगर मेरे कहाँ हो पानी मिला तो प्यास को ढूंढती रही असगर के कब्र का निशा ढूंढती रही पानी मिला तो प्यास को ढूंढती रही असगर के कब्र का वो निशा ढूंढती रही उठती थी आह भरती थी फिर बैठ जाती थी उठती थी आह भरती थी
फिर बैठ जाती थी दिल का सुकून अपना ढूंढती रही असगर की कब्र का वो निशान ढूंढती रही पानी मिला तो प्यास को ढूंढती रही असगर की कब्र का वो निशान ढूंढती रही आगोश में समेट के झूले की राख को आगोश में समेट के झूले की राख को पास के अलम की आमा ढूंढती रही असगर के कब्र का वो निशान ढूंढती रही पानी मिला तो प्यास को ढूंढती रही असगर की कब्र का वो निशान ढूंढती रही पैमा तो जल चुका जले खैमे में जाके वो माँ तो जल चुका जले खैमे में जाके वो हसरत से घुटलियों की निशा ढूंढती रही असगर की कब्र का वो निशान ढूंढती रही पानी मिला तो प्यास को ढूंढती रही असगर की कब्र का वो निशान ढूंढती रही रखा है टूटे कूजे को मांगे संभाल कर रखा है टूटे कूदे को माने संभाल कर गिरतियों में मन्नत जमा ढूंढती रही असगर के कब्र का वो निशान ढूंढती रही पानी मिला तो प्यास को ढूंढती रही असगर के कब्र का वो निशान ढूंढती रही पानी गले को माँ के लगा तीर की तरह गले को मारे लगा तीर की तरह वो फिर किसी की सूखी जुबान ढूंढती रही असगर के कब्र का वो निशान ढूंढती रही पानी मिला तो प्यास को ढूंढती रही असगर के कब्र का वो निशान